نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں مجلس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی عمر مبارک میں ہمارے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت سے متعلق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے قبل عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو اپنا جانشین بنایا اور اپنی قوم کا سردار نامزد کیا۔ اسی طرح اپنے دوسرے بیٹے حضرت عباس کو کعبۃ اللہ کی تولیت بخشی۔ چنانچہ عبد المطلب کے بعد زبیر قوم کے سردار رہے۔ 12 سال تک وہ بنو ہاشم کے سردار رہے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ سرداری عبد المطلب کے دوسرے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حصے میں آئی۔ ابو طالب بنی ہاشم کے سردار بنے اور 28 سال تک یہ سرداری ان کے حصے میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 50 سال ہوئی تو اس وقت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد بنی ہاشم کی سرداری دشمن خدا، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن دین ابو لہب کے حصے میں آئی۔ وہ قوم کا سردار بنا۔ 5 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک وہ سردار رہا اور اس کو غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد ایک بیماری کی وجہ سے عبرتناک موت آئی۔ یہ سرداری کا سلسلہ یوں چلتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ لیا تو یہ خود معاشی طور پر کمزور تھے اور ان کے گھر کے افراد بھی کچھ زیادہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ مدد کرنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر کی حالت دیکھی تو آپ نے کام کرنے میں عار محسوس نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ مدد کرتے تھے۔ اپنے پڑوسی ابو معید کی بکریاں مکہ کی ایک پہاڑی چراگاہ اجیار میں اجرت پر چرانے لگے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائیں ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند دیرات پر چرائی ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً کوئی 10 سال تک چلتا رہا اور اس میں بھی حکمت خداوندی ہے کہ اس کمزور جانور یعنی بکری کو چرانے سے فائدہ یہ ہے کہ چروائے کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو اور بکری کو درندوں سے حفاظت کے لیے ہر وقت جان پر کھیل جانے کے لیے تیار رہنے سے دلیری کا وصف پیدا ہو۔ اسی طرح بکریاں چرانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت یہ بھی رکھی ہے کہ انسانی طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسانیت کو سنبھالنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام کا فرض منصبی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو پوری شفقت اور برداشت کے ساتھ راہ راست پر لائیں۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں۔ یہ اس میں حکمت ہوتی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، آپ کے دل میں، آپ کی طبیعت میں عاجزی پیدا کی جا رہی ہے۔ یہی ہمیں اپنے بچوں کے لیے سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں بچپن ہی سے ان کی ایسی تربیت کریں کہ بچپن ہی سے ان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو، بچپن ہی سے ان کی ایسی تربیت کریں تاکہ ان میں عاجزی اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر آگے جا کر اس واقعے سے ہمیں بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے تو آپ کے چچا جو معاشی طور پر کمزور تھے، 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کی۔ اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دیتے تھے۔ تو اس سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے بچوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ اپنے آپ کو کسی پر بوجھ نہیں بننے دینا۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ بچے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، یا پڑھائی کے ساتھ ساتھ کہیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، یا پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہیں چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں ذریعہ معاش کے لیے اور کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا وصف ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف ہے جو 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا تھا۔ اور یہ عادت جب بچپن ہی سے بچوں میں ہوگی، کیونکہ بچے 10 سال 12 سال یا 15 سال کی جو یہ بچوں کی عمر ہے، یہ پڑھائی کی عمر ہے، اس میں تو بچہ سیکھتا ہے۔ اسی عمر میں اگر وہ یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ زندگی یا اپنی تعلیم کا خرچہ خود نکالوں گا، میں اپنے والدین کے لیے اس عمر سے سہارا بننا شروع ہو جاؤں گا، میں اسی عمر سے جو میرے چھوٹے بہن بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں لاتا رہوں، ان کو بھی کچھ خرچہ دیتا رہوں، تو یہ بہت اچھی صفت ہے۔ بچے کے اندر احساس ذمہ داری بچپن ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، ہمارے نبی کی یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارے بچوں کے لیے بچپن سے ملتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حصے میں ہمارے لیے تعلیم موجود ہے، ہمارے بچوں کے لیے تعلیم موجود ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے تعلیم موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑ بکریاں چرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، لیکن یہ بھیڑ بکریاں چرانے کا معاملہ آپ کی ہمگیر تربیت کا ایک حصہ تھا۔ اس سے امت کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ وقار اور خودداری کی زندگی بسر کرو، رزق کے لیے دوسروں کے عطیات کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود اپنی قوت بازو سے کام لو، محنت کرو، رزق حلال کماؤ، خود کھاؤ، دوسروں کو بھی اللہ کے حکم سے کھلاؤ۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام معنوں میں خوددار اور باوقار ہو، اس کی نظر دوسروں کے مال پر نہ ہو، بلکہ وہ خود اپنے دست و بازو سے اپنی روزی کا اہتمام کرے، اور اس سے اسی قدر بڑھے گی اور اس کی قدر بڑھے گی اور اس کے مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ یہ آج کل کے پیروں کی طرح نہیں کہ جو صرف اپنے مریدوں کی جیب پر نظر رکھتے ہیں۔ مرید اگر کھجانے کے لیے بھی ہاتھ نیچے کرے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیب سے نذرانہ نکل رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی بھی عیش و عشرت کے طلبگار نہیں ہوئے، انہوں نے ہمیشہ دو ٹوک اعلان کیا کہ وہ کسی سے بھی دنیاوی اجرت کے خواستگار نہیں ہیں، اور قرآن میں بار بار اس کا اعلان کیا ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ سرپرست اور اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ مدین سے مصر جانے کے واقعے کا تذکرہ آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان مختلف امور کی نشاندہی کی جو انہوں نے اپنی اہلیہ کو راحت پہنچانے کے لیے کیے، جس کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 کی تفسیر کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کے حوالے سے سوال کیا گیا حضرت عائشہ سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، جیسے کپڑوں کو پیوند لگانا، جوتوں کو سینا وغیرہ۔ اس لیے ہر مرد کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، جس سے گھر ایک مثالی گھر بن جاتا ہے۔ حلال روزی کے حصول میں کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کھانا وہ کھانا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، کیونکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ شجاعت اور بہادری کی صفت سے متصف کرنے کے لیے انسان کو کچھ ایسے عملی مراحل سے گزرنا چاہیے جس سے اس کا خوف اور ڈر جاتا رہے، تاکہ حق بات کہنے میں یہ صفت انسان کے لیے معین ثابت ہو۔ صحابہ کرام کی اس صفت کو قرآن مجید نے بطور خاص ذکر کیا ہے۔
فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اسی طرح انسان کو کچھ ایسی عملی مشقتیں کرنی چاہیے جس سے اس میں تحمل اور نرمی کی صفات پیدا ہو، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی تکلیف، دکھ اور درد کو اپنی تکلیف اور دکھ اور درد سمجھ کر ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کر سکے۔ سیدنا مقادم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے کبھی اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہوں، اپنے گھر میں اس طرح کے کام کریں تاکہ ہمارا گھر بھی ایک مثالی گھر ہو اور خوشحالی کا ذریعہ ہو۔ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے والے ہوں، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔